علاوان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں تمہاری پیروی کروں، تمہارے پیچھے چلوں؟ تو کون ہے دیکھیے اب آج کے اس دور کے اندر اس طریقے کو اپنانے والا کہ آج ہم وہی جبہ و دستار تیار ہیں کہ سیکھتے چلیں؟ کیا آج وہی عہدہ و منصب تیار ہیں کہ علم کی راہوں پہ قدم رکھیں؟ کیا اس عزت و شہرت کے بعد تیار ہیں کہ اتباع و غلامی کا تصور کبھی ذہن میں لائیں؟ علم کی خاطر اگر ہم تیار نہیں ہیں تو ہم علم کی حقیقت سے دور ہیں۔ اللہ کے رسول محبوب تو جہاں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے علم اولین و آخرین جمع کر دیا گیا اور جن کے لیے وہ علامہ کا معلوم تکن تعلم کی سند جنہیں دے دی گئی، اور الرحمن و علم القرآن کی دستار جن کے سر انور پر سجا دی گئی، ان کی شان دیکھو کہ بار بار اٹھتے بیٹھ کے رب زدنی علما کی تکرار کر رہے ہیں، بار بار رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ جن کے لیے علم کے سارے دریا بہ گئے وہ عرض کر رہے ہیں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، علم کتنی بڑی حقیقت ہے، علم کتنی بڑی سچائی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی اس مقام پر عظمت سطوت بلندی قرب الہی کے درجے پر پہنچ کر بھی علم مانگ رہے ہیں۔ وہ کون جاہل صوفی ہے جو یہ کہتا ہے اب علم کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ بے وقوف وہ جاہل صوفی ہیں، گمراہ صوفی ہیں وہ جو یہ پیغام دیتے ہیں، اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ دماغ بند کر لو، کتابیں پڑھنا چھوڑ دو، سمجھنا چھوڑ دو، عقل پہ پیرے بٹھا لو۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے دوستو۔ ہمیشہ یاد رکھنا، علم کی حقیقت پانے والا کبھی اس طرح کی قدریں نہیں لگائے گا، کبھی نہیں روکے گا، کبھی بندشیں نہیں۔ سب سے بڑی سنت یہ ہے رب زدنی علما، علم کے لیے اپنے سارے دماغ کھول ڈالو، عقل کے سارے دروازے کھول دو، اپنی روح کو بچھا دو، اپنے دل کے دروازے کھول ڈالو، اور علم جہاں سے آ رہا ہے فرمایا حیث وجد اخذھا، جہاں سے ملے اسے لے لو۔ یہ تمہارا خزانہ ہے، تمہاری گمگشتہ میراث ہے، اس کو لو، حاصل کرو، اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کی کھوج میں رہو، اس کی تلاش میں رہو۔ اللہ کے رسول عرض کر رہے ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہی، اے میرے رب، اے اللہ تو مجھے ساری چیزوں کی حقیقت سکھا دے، بتا دے اور روشن کر دے۔ ایک ایک ذرے کے اندر جو حقیقتیں ہیں وہ مجھ میں واضح کر دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یقیناً یہ دعائیں مقبول ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اللہ فرماتا ہے کوئی نبی ایسا نہیں، ذرا غور کریں، کہ جس کو علم سے آراستہ نہ کیا گیا ہو۔ پہلا انسان، پہلے نبی، سب سے پہلے جو تاج سجایا گیا وہی بنیاد ہے، وہ علم کا تاج تھا۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور علم بھی کتنا دیا، بتا دیا انسان تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، علم کے راستے میں کہیں کوئی بندش نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی آخری منزل نہیں۔ پہلے انسان کو ماڈل بنا کے بتا دیا كُلَّهَا، ہم نے آدم کے اندر سارے علوم رکھ دیے ہیں، سارے علوم رکھ دیے ہیں، سارے اسماء، ساری اشیاء، ساری چیزیں، سارے نام، ساری انواع، ساری اقسام آدم کے اندر رکھ دیے ہیں۔ آج دنیا کیا کیا ثابت کرتے جا رہی ہے؟ ہزاروں لاکھوں سال پہلے کی یہ بات حضرت آدم کے حوالے سے آئی، اور بالفعل حضرت آدم کو یہ تمام علوم دیے، مگر چونکہ سارے انسان انہی کی ذریت میں ہیں، اس لیے انسانوں کو اس ذریت میں ہونے کا بینیفٹ یہ ہے کہ انسانوں کے اندر وہ امتیازات ہمیں اس طرف اشارہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جو قرآن نے اس پہلے انسان کے بارے میں بیان کر دیے۔ اللہ، یہ لامحدود سلسلہ حضرت آدم کے حوالے سے انسان کی آج جب تحقیق ہوئی، ڈی این اے پر ریسرچ ہوئی، انسان کے جینیٹکس کے حوالے سے آج جب یہ جدید علم ہمارے سامنے آتا ہے اور اس پر ریسرچ کے نئے نئے میدان سر ہو رہے ہیں، اس میں ڈی این اے کے حوالے سے انسان کے ایک ایک خلیے کا جب مطالعہ ہوا تو انسان کے ایک ایک خلیے میں، اور یہ خلیے لاکھوں ہیں، اربوں ہیں، خربوں ہیں ہمارے جسم کے اندر، اور ایک ایک خلیے کے اندر اتنی معلومات ہے، اتنی معلومات ہے، اتنی معلومات ہے کہ اگر اس کو کتابی شکل میں جمع کیا جائے تو جو بریٹانیکا انسائکلوپیڈیا بہت بڑا ہے، اس کی کئی 100 مجلدات تیار ہو جائیں گے۔ اتنی معلومات ہے انسان کے ایک ایک خلیے کے اندر۔ یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے انسان کی پورے جسم کے بارے میں، جسم میں ایک ایک چیز کے بارے میں، ایک ایک جز کے بارے میں، ایک ایک بال کے بارے میں، بال کے ہونے کے بارے میں، رنگت کے بارے میں، جز کے بارے میں، ہر کیمیائی ترکیب کے بارے میں، اس کے نتائج کے بارے میں، اس میں پیدا ہونے والے اثرات کے بارے میں، اس میں بیماریاں، اس کے اندر طاقت، قوت، نشو و نما، جسم کی جتنی حالت ہے اللہ نے اس کے لیے کوڈ بنا دیا ہے ایک ایک خلیے کو، اور اتنا علم اس میں بھر دیا ہے کہ اب وہ جب خلیے پڑھے جائیں گے
تو بہت کچھ دریافت ہوتا چلا جائے گا. تو وہ جو علامہ آدم الاسماء کلھا فرمایا تھا اللہ نے کہ ہم نے جو اب بنانے جا رہا ہوں اے میرے فرشتوں تمہیں نہیں پتا میں کیا کرنے جا رہا ہوں, انی اعلم ما لا تعلمون, تمہیں نہیں پتا میں اس کو کیا بنانے جا رہا ہوں. کوئی اور مخلوق تصور کی جا سکتی ہے ان شانوں کے لحاظ سے؟ انسان کی طبعی حالت دیکھیں, انسان کی مادی حالت دیکھیں, انسان کی دنیاوی کیفیت دیکھیں, جسمانی حالت دیکھیں, روحانی حالت دیکھیں, ہر لحاظ سے انسان ممتاز ہے. انسان کے اندر ایک ایک خلیے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کے علم کا خزانہ بنا دیا ہے. ایک ایک خلیے کو یہ علم انسان کے اندر بھر دیا گیا ہے. تو دوستو اندازہ کر لو کہ انسان کی کوئی حد ہے, اس کا کوئی کنارہ ہے, اس کی کوئی انتہا ہے؟ انسان کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے, اس کے لیے کوئی کنارہ نہیں ہے. سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے, سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے, دیکھیں گے فلک سے تجھے گردوں کے ستارے. اب وہ ہستی بننے جا رہی ہے جس کے لیے اقبال نے کہا کہ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے, دیکھیں گے فلک سے تجھے گردوں کے ستارے. ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے, ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے, کوئی کنارہ نہیں, کوئی حد نہیں, ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے, پہنچیں گے فلک تک تیری آنکھوں کے شرارے. جب یہاں بیٹھ کے تو آنکھیں بھرے گا تو فلک ہل جائے گا, فلک کا جگر پارا پارا ہو جائے گا, عرش الہی لرز اٹھے گا. اے انسان تو کیا ہے, اپنے آپ کو پہچان تو صحیح, اپنے آپ کو جان تو صحیح. پہنچیں گے فلک تک تیری آنکھوں کے شرارے. اس وقت تعمیر خودی کر, اثر آل رسا دیکھ, تو بن تو صحیح, علم کی دنیا میں آ, عمل کی دہلیز پر آ, علم کی دنیا کو جگہ, تعمیر خودی کر, اثر آہ رسا دیکھ. جب تو تعمیر کر لے گا اپنی, پھر تیری آہ کا جو اثر ہے وہ کہاں تک پہنچے گا؟ وہ آسمانوں تک جا لگے گا. پھر تو 6 فٹ کا ایک انسان نہیں رہے گا, تو آباد پر چھا جائے گا, دنیا سمٹ جائے گی, ایک نقطہ بن جائے گی. نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کا خندہ لیکن اللہ حکم اتصالی, ہاتھ پھیلائے گا دنیا کو رائی کے دانے کے برابر اپنے ہاتھ پر دیکھے گا. یہ تیرے علوم ہوں گے, یہ تیری وسعتیں ہوں گی. تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بن کے ابھرے گا, تیرے پیروں کے ٹھوکروں میں سلطنتیں پڑی ہوں گی, فوجیں تیرے پیچھے جا رہی ہوں گی, اقتدار تیری دعائیاں دے رہا ہوگا, زمینیں تجھے بلا رہی ہوں گی, مشرق و مغرب سے تیرے لیے صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی, اور تو مخدوم جہاں بن کر جہاں جائے گا بے نیاز ہو کے جائے گا, بے نیاز ہو کے طائر لاہوتی بن کر دنیا میں گشت کرتا چلا جائے گا.